یہ مہینہ جمادی الاخری، اس مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے آپ کا کچھ ذکر جمیل ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بہت سے مناقب، بہت سی تعریفیں، بہت سی خوبیاں، بہت سے کارنامے موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے جو مہربانی فرمائی اور شدید مشقتوں کے ساتھ ایک نظام کو قائم فرمایا، وہ ابو بکر صدیق کا ایک احسان ہے۔ کچھ جمعے انشاءاللہ اسی موضوع پر بات چلے گی۔ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ابتدائی دور کے حوالے سے چند باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ الصواعق المحرقہ میں لکھا کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آئے تو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت اور تکریم عطا فرمائی، یہ بالکل درست ہے۔ صواعق المحرقہ والے کہتے ہیں اسی طرح ابو بکر صدیق کے لیے بھی کرم اللہ وجہہ الکریم کہنا چاہیے۔ رواج ہونا یا نہ ہونا یہ ایک اور چیز ہے، یہ سوچنا چاہیے علماء کو کہ علماء نے عوام کے پیچھے لگنا ہے یا عوام نے علماء کے پیچھے لگنا ہے۔ یہ تو علماء کو اپنے مقام کا احساس ہونا چاہیے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تابع کو متبوع بنا دیا، مقتدی کو امام بنا دیا۔ کوئی مسئلہ تو یہ تھا مقتدی بولے امام کے پیچھے، مقتدی پر سجدہ صاحب نہیں، اور امام بولا مقتدی بعد میں شامل ہوا تب بھی سجدہ صاحب ہے، لیکن یہاں لوگوں نے الٹا ہی مسئلہ بنا دیا۔ خیر، تو امام ابن حجر ہیثمی مکی کہتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بت کی پرستش سے پاک رکھا۔ بچپن میں بھی کبھی ایسا موقع نہ آیا کہ انہوں نے بت کو سجدہ کیا ہو، اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ تعالیٰ نے ان کے عزت والے چہرے کو عزت دی۔ یعنی انسان کے چہرے کا بت کے آگے جھکنا یہ اس کی ذلت ہے، اور بت کے آگے نہ جھکنا کبھی بھی یہ اس کی عزت اور تکریم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج لے کر جو انسان آیا تھا، وہ بتوں کے سامنے سر نگوں ہو کر اپنی عظمت کو بھول بیٹھا۔ تو حضرت علی کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم کہ انہوں نے کبھی بھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، یہ ٹھیک ہے۔ ابن حجر ہیثمی مکی اور بہت سے اور علماء نے بھی یہ بات بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دور جاہلیت میں بچپن میں کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں ایک دن صحابہ بیٹھے، دور اسلام سے پہلے کی باتیں کر رہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ میں نے نہ تو کبھی شراب پی، نہ ہی کبھی زنا کیا، اور نہ ہی بت پرستی کی۔ پھر کسی نے کچھ کہا بچپن میں بھی کبھی نہیں؟ فرمایا مجھے یاد ہے بچپن میں میری عمر 4 سال تھی، میں بڑا لاڈلا تھا، اور لاڈ کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کے ماں باپ کے ہاں مدت گزری، بچہ پیدا ہوتا ڈیڈ ہو جاتا، مر جاتا، بچہ مردہ پیدا ہوتا یا زندہ پیدا ہوتا اور 2-4 گھنٹے میں فوت ہو جاتا۔ مدت کے بعد یہ جیتا جاگتا بچہ پیدا ہوا، بڑے خوش، بڑا لاڈ پیار۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں بڑا لاڈلا تھا، مجھے کوئی جھڑکتا نہیں تھا، کوئی کچھ کہتا نہیں تھا۔ جب میری عمر 4 برس کی ہوئی تو ایک دن ابا مجھے ساتھ لے کر اپنے بت خانے چلے گئے۔
ابا نے کہا بیٹا یہ تیرا خدا ہے، اس کو سجدہ کر، کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے حاجت مراد مانگ، اس سے حاجت مانگ، مراد مانگ، یہ تیرے کام پورے کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابا تو مجھے یہ کہہ کر اپنے طریقے پر عبادت میں لگ گیا۔ فرماتے ہیں میں بت کے پاس آیا، میں نے اسے کہا اے میرے باپ کے خدا، اے میرے باپ کے خدا۔ ابا کہتا ہے کہ یہ حاجتیں پوری کرے گا، یہ مرادیں پوری کرے گا، چلو کوئی مشکل وقت تو آنا بعد میں دیکھا جائے گا نا، تازہ میں تمہیں چیک تو کروں، پوچھوں تو صحیح تو کسی کام کا ہے یا نہیں۔ اس کو کہنے لگے کہ مجھے نئے سوٹ کی خواہش ہے، مجھے نیا سوٹ دے۔ اب بت بیچارے نے کیا دینا تھا؟ پھر اسے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، اب کھانا بھی اس نے نہیں دینا تھا۔ 2-3 بار کہا اور پھر ایک پتھر اٹھایا اور زور سے اس بت کے منہ پر مارا۔ بت وہ پیتل کا غالباً بنا ہوا تھا اور وہ چبا ہو گیا، اس کا منہ بگڑ گیا بت کا۔ تو باپ نے اچانک دیکھا اتنا کھڑکا ہوا، دوڑتا آیا اور بازو سے پکڑا اور کچھ 1-2 چپیٹیں لگائیں زور سے۔ انہوں نے پھر رونا ہی ہوتا ہے بچے نے، یہ رونے لگے، اٹھا کر ماں کے پاس لائے۔ تیرے لاڈلے نے آج یہ گول کھلایا ہے، میں کہتا تھا اس کو اتنا لاڈ نہ دے، یہ پریشان کرے گا۔ اس نے کہا ہو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ہو کیا گیا؟ کیا نہیں ہوا؟ اس نے ہمارے خدا کی توہین کر دی ہے، اس کا منہ چبا کر دیا ہے، وہ بگاڑ دیا ہے۔ وہ کہنے لگی نہ میرے لاڈلے کو کچھ نہیں کہنا، میں نہیں کہنے دوں گی۔ اس نے کہا علی بھی؟ اس نے کہا سنو، یہ جب پیدا ہوا تھا اس رات میں نے آواز سنی، غیبی ایک آواز، میں نہیں جانتی کون تھا کہنے والا، لیکن کسی کہنے والے کو سنا، وہ کہتا ہے ابشری یا امت اللہ بالتحقیق، اللہ کی بندی سچی خوشخبری کے ساتھ تمہیں خوشی حاصل ہو۔ پھر کچھ اور جملے تھے، اس میں یہ تھا کہ یہ صدیق ہے، یہ عتیق ہے اور یہ محمد کا رفیق ہے۔ پیدائش کی رات ہی یہ بات سن لی تھی ماں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی وہ محمد کون ہے، لیکن ظاہر نبی پاک کا بھی عمر تو قریب ہی تھی نا، کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے 2.25 سال بعد ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں 63 برس گزارے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے بھی 63، ابو بکر صدیق نے تو بال اتفاق 63 برس، عمر فاروق بھی ایک قوی قول کے مطابق 63 برس، اس طرح حضرت علی بھی ایک مضبوط قول کے مطابق 63 برس گزارے دنیا میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 63 برس دنیا میں رہے، نبی پاک کے وصال کے 2.25 سال بعد فوت ہوئے، یعنی ان کی پیدائش بھی 2.25 سال بعد تھی، پیدائش بھی 2.25 سال بعد تھی۔ تو اس وقت تک ابو بکر صدیق کی والدہ نے کوئی نام نہیں سنا تھا محمد کا، تو اس لیے انہوں نے کہا میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن اس طرح میں نے آواز سنی ہے، تو یہ یقیناً اللہ پاک کا کوئی راز ہے۔ وہ پھر کچھ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ پھر وہ دیتا ہے کچھ، وہ بہت کچھ دے سکتا ہے، بچے کی بات تو ٹھیک ہے، غلطی تیری نہ تو لے کر جا، تو نے اسے کہا یہ کام کر لے گا بت، بچے نے ٹیسٹ کیا، بت نہیں کر سکا، اس نے اس کا پتھر مار دیا۔ یہ تھی ابتدا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے
سال گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی، عمر 10 برس تھی، اس وقت ابو بکر صدیق کی نبی پاک سے دوستی قائم ہو چکی تھی۔ کب سے یہ نہیں پتا، اس وقت دوستی موجود تھی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، سلسلے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں ابو بکر صدیق ساتھی ہوتے کئی سفروں میں، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد سفروں کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت ابو بکر صدیق مکہ شہر میں موجود نہیں تھے۔ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کا نزول ہوا، ابو بکر صدیق اس وقت مکہ شہر میں موجود نہیں تھے، کسی تجارتی سفر میں ملک یمن گئے ہوئے تھے غالباً۔ تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جس علاقے میں جاتے اس علاقے کے پرانے علماء جو اہل کتاب کے، ان کو بھی ملاقات کر لیتے، سلام کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن میں ایک پرانے عالم کو ملے، تو وہ ملاقات ہوتی، کہنے لگا کہ آپ مکہ سے آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ اچھا، محمد کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ کہا کہ ان کے باپ فوت شدہ ہیں، ان کے بچپن میں فوت ہو کے، پیدائش سے پہلے؟ کہا کہ ہاں۔ ان کی آنکھیں اس طرح ہیں کہ بغیر کسی بیماری کے آنکھوں میں سرخ لکیریں سی نظر آتی ہیں سفید حصے میں۔ کہا کہ بالکل اس طرح ہے۔ ایک دو باتیں کرنے کے بعد پھر کہنے لگا کہ ابو بکر، اگر تم برا نہ مانو، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے جسم پر، پھر میں تمہیں ایک خوشخبری دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ سطر کا حصہ نہیں تو دیکھ لے نشانی۔ سطر کے حصے میں نہیں، نشانی کوئی دیکھتا ہے دیکھ لے۔ اس نے کوئی نشانی دیکھی، ایک دو نشان پوچھے، ران پر تل کا نشان اور اس طرح کچھ اور۔ پھر کہنے لگے کہ ابو بکر تجھے خوشخبری ہو، وہ محمد جو ہیں تو ان کا خادم اور رفیق ہوگا، اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تم جب واپس پہنچو تو تمہاری اس شہر میں، مکہ شہر سے دوری کی حالت میں ان پر وحی کا نزول ہو چکا، اللہ رب العالمین کی طرف سے رسالت وحی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جب واپس جائے تو وقت نہ ضائع کر، اولین فرصت میں ان کو یہ بارگاہ میں حاضر ہو اور مشرف بہ اسلام ہو جا۔ پھر کچھ اشعار کہے اس شاعر نے، اس عالم نے، وہ لکھ کر دے دیا ابو بکر صدیق کو، یا زبانی سنا دیے۔ حافظہ تو بڑا زبردست تھا عرب کا، ایک بار ہی سنتے یاد ہو جاتا۔ اب مکہ شہر آئے، تجارت کے معاملات سے فارغ ہو کر ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ آئے، تو آ کر آپ نے سامان وغیرہ رکھا اور ابو بکر صدیق نبی پاک کے پاس آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی فرمایا، اے ابو بکر، اللہ رب العالمین نے میں محمد کو ساری کائنات کے لیے بطور عام رسول بنایا ہے، اور تیری طرف بطور خاص رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ساری کائنات کے لیے بطور عام رسول بنایا، سب کے لیے عام رسول، اور اے ابو بکر، تیرے لیے بطور خاص اللہ پاک نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے، جی رسول تو پھر معجزے لاتے ہیں، کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ فرمایا وہ جو ملک یمن میں تجھے عالم ملا،
اس نے کیا کہا؟ وہ پھر کہنے لگے کہ میں تو کئی عالموں کو ملا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے تمہیں شعر لکھ کر دیے اور میرے بارے میں بتایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بوس ہوئے اور مشرف بھائی اسلام ہو گئے. اور یہ گفتگو بھی صرف اس طور پر تھی تاکہ دوسرے سننے والوں کو بھی اطمینان ہو سکے، کوئی اس واقعے کو سنے تو مطمئن ہو جائے، ورنہ شاید اتنی بات کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ابو بکر کا پوچھنا بھی انکار کے طور پر نہیں تھا. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں. مدینہ شریف میں ایک دور آیا کہ کسی معاملے میں حضرت عمر کا ابو بکر صدیق سے تکرار ہو گیا، آپس میں کوئی بات ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی، ابو بکر صدیق نے کوئی بات کہی. اب ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ عمر میں نے کچھ زائد بات کہہ دی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی جو کہنی نہیں چاہیے تھی، مجھے معاف کر دو. عمر غصے میں وہ کہہ رہے ٹھیک ہے کہنی تو نے تھی، معاف میرے نہیں کرنی، میں نہیں کرتا. بس اتنی بات ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے نبی پاک کے پاس آ گئے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ عمر کو کہے مجھے معاف کر دے، عمر کو کہہ دے مجھے معاف کر دے، مقصد یہ تھا. ابو بکر صدیق نے جب بات کہی تو ابھی بات شروع ہی کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ناراضگی کے اثر سے رنگ بدلنے لگے. اتنے میں عمر بھی آ پہنچے. عمر کو احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی، ابو بکر نے مجھ کو کہا ہے تو مجھے تکرار نہیں کرنا چاہیے تھا، معاف کر دینا چاہیے تھا. تو عمر ابو بکر کے گھر پہنچے. پتہ چلا گھر تو نہیں آئے. جب گھر نہیں آئے تو ظاہر نبی پاک کے پاس پہنچے. جب ابو بکر کے پیچھے عمر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا ابو بکر کے تو نبی پاک کے پاس بیٹھے ہیں، بات کر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل رہا ہے. اور ابو بکر بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں غلطی عمر کی نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس طرح ناراض نہ ہو. یعنی نبی پاک عمر پر ناراض ہو رہے تھے. اتنے میں عمر حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے خاص صاحب کو چھوڑتے نہیں کہ اگر یہ کوئی بات کہے بھی تو اس کا برا نہ مناؤ. پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، میں تمہاری طرف آیا، میں نے جس کسی کو اسلام کا پیغام دیا پہلے اس نے کچھ تردد کیا، کچھ شک میں پڑا ابو بکر کے سوا. پھر فرمایا تم میں سے ہر کسی کے گھر کے دروازے پر کچھ اندھیرا ہے، نفس امارہ کا غالباً ہوگا، کچھ اندھیرا تم میں سے ہر کسی کے دروازے پر موجود ہے، لیکن ابو بکر کے دروازے پر اندھیرا کوئی نہیں، سارا نور ہی نور ہے. ابو بکر کے دروازے پر سارا نور ہی نور ہے، اندھیرا کوئی نہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھی بہت سے کارنامے سر انجام دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس دار دنیا میں زندگی کے آخری دنوں میں مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ جانتے تھے حضور علیہ السلام بیمار ہیں. مسجد میں تشریف لائے اور ممبر کی طرف بڑھے. آقا کریم نے سر اقدس پر سیاہ رنگ کی پٹی زور سے باندھی ہوئی تھی، سر میں درد تھا آپ کے. حضور علیہ السلام کو تیزی سے بڑھتا دیکھ کر صحابہ فوراً لپکے، نبی پاک ممبر پر جلوہ گر ہوئے. صحابہ دائرہ بنا کر بیٹھ گئے، جس طرح چاند کے گرد ستاروں کا جرمٹ ہوتا ہے اس طرح ابو بکر صدیق، عمر فاروق، کیا کیا صحابہ کرام کتنے شانوں والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں جلوہ گر ہیں، بیٹھ گئے.
نبی کریم علیہ السلام نے بہت سی باتیں فرمائیں، نصیحتیں، وصیتیں، اور ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا، مخلوق میں سے جس کسی نے مجھے محمد الرسول اللہ پر، نبی پاک نے اپنے بارے کہا کہ مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، مجھ پر اب کسی کا احسان باقی نہیں سوا ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان مجھ پر ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک دے گا، میں نہیں دے سکا۔ جب یہ کہا تو ابو بکر صدیق رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ میں کیا اور میری کیا حیثیت، احسان تو آپ ہی کا ہے۔ یہ نبی پاک کا ایک عزت دینے کا انداز تھا نا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ یار اور کوئی چیز بھی نہ ہو، ایک حضرت بلال ہی دیکھ لو، ابو بکر صدیق نے ذاتی رقم سے خرید کر نبی پاک کے پاس لائے اور بڑی بھاری رقم دے کر عرض کی یا رسول اللہ بلال کو لے آیا ہوں، فرمایا اس کی قیمت میں میرا بھی حصہ ڈالنا تھا، بڑی قیمتی شے ہے نا بلال، اس کی قیمت میں میرا بھی حصہ ڈالنا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کیا اور میرا مال کیا، سب تو آپ ہی کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ میں سے کسی کے مال میں اس طرح تصرف نہیں کرتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں کیا جاتا ہے، لیکن ابو بکر کے مال میں اس طرح ہی کہیں سودا کر لیا، ابو بکر کو کہتے اتنے پیسے اس کو دے دو، بالکل اپنے مال کی طرح۔ یہ فنا کی بڑی خاص منزل تھی۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آئندہ 2-3 جمعے انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان چلے گا کہ یہ مہینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا ہے۔